تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 19واں باب 2 تا 6 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں بنی اسرائیل رفیدیم سے روانہ ہو کر بیابان سینا میں آئے اور بیابان میں اتر پڑے۔ وہاں اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے خیمے لگائے اور موسیٰ خدا کے پاس چڑھا تو خداوند نے پہاڑ پر سے اسے بلایا اور کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہے گا اور بنی اسرائیل سے یوں بیان کرے گا کہ تم نے دیکھا میں نے مصریوں سے کیا کیا اور عقاب کے پروں پر بٹھا کر کیسا تم کو اپنے پاس لے آیا۔ اب اگر تم میرے حکموں کی فرما برداری کرو گے اور میرے عہد کو مانو گے تو سب قوموں میں تم خاص کر میرے ہوگے، حالانکہ سب زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 100 جماعتی جواب۔ ہم اس کی امت اور اس کے غلہ کی بھیڑیں ہیں۔ خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ جماعتی جواب۔ ہم اس کی امت اور اس کے غلہ کی بھیڑیں ہیں۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ جماعتی جواب۔ ہم اس کی امت اور اس کی غلہ کی بھیڑیں ہیں۔ یقیناً خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک اور اس کی وفا نسلاً بعد نسلاً قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ ہم اس کی امت اور اس کے غلہ کی بھیڑیں ہیں۔ آمین۔ اب جب کہ ہمارا خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے ملاب ہو گیا ہے تو یقیناً اس کی حیات کے سبب سے ہم بچ جائیں گے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت مقدسہ سے لے کر 11ویں آیت سے مقدسہ تک۔ اے بھائیو، جب کہ ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ پس کسی صادق کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے تو اب کتنا زیادہ اسی کے وسیلہ سے غضب سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن کے ہونے کے باوجود خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے مل گئے تو ملنے کے بعد اس کی حیات کے سبب سے کتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس کے سبب سے اب ہم مل گئے ہیں اور خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب اس کی 36ویں آیت سے لے کر 10ویں باب کی 8ویں آیت تک۔ یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلایا اور ان کو باہر بھیجا۔ ایک دن یسوع نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے
مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن حلفائی اور اس کا بھائی یوحنا، فیلبوس اور برتلمائی اور متی محصل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانوی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان سے حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔